اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہفتے والے دن پنجاب بھر میں اور اسلام آباد میں بار ایسوسیشنز کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور تحصیلی بار ایسوسیشن ان کے انتخابات تھے۔ ایشیا کی سب سے بڑی بار جسے کہا جاتا ہے لاہور بار ایسوسیشن، وہاں پہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ گروپ جیتا اور وہاں پہ اسد منظور بٹ صدر منتخب ہوئے اور باقی عہدے جو تھے ان پہ بھی اسی انداز سے کامیابیاں ہوئیں۔ یہ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا اور یہ دوسرے سال سے تسلسل ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وکلاء کمیونٹی میں آپ کے علم میں ہے کہ کس انداز سے ایک بے چینی ہوئی۔ پھر لوگوں نے رول آف لاء کے لیے، خاص طور پہ جو وکلاء تنظیمیں انہوں نے رول آف لاء کے لیے بہت شور مچایا، بہت کوشش کی، بڑی جد و جہد کی، بڑا وقت دیا تاکہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، دو پاکستان نہیں ایک پاکستان ہو، سب کے بچوں کو ایک جیسے مواقع ملیں، سب کے بچوں پہ بجٹ ایک جیسا خرچ ہو اور چاروں صوبوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جا سکے۔ اداروں میں میرٹ پہ بھرتیاں ہوں، میرٹ پہ فیصلے ہوں، عدالتوں میں میرٹ پہ ججز جائیں اور اسی انداز سے ہر جگہ میرٹ کا نظام جو ہے وہ اسے فوقیت دی جائے اور اسی رول آف لاء کے لیے کوشش کی، جس کی وجہ سے چونکہ وکلاء کمیونٹی وہ واحد کمیونٹی ہے جو قانون کے سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ ان کا صبح دوپہر شام یہی اوڑھنا بچھونا قانون اور قانونی معاملات سے کھیلنا اور قانون کی کتابوں کو پڑھنا، روزانہ کی بنیاد پہ عدالتوں میں پیش ہونا اور انہی مسائل اور انہی مصائب اور انہی پریشانیوں اور انہی سلسلوں کے حل کے لیے اور اس میں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، انہی مشکلات میں سے اور جو ظالم کی یا اداروں کی دست برد ہے اس سے بچانے کے لیے وکلاء کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون درست ہے قانون کو اور کتاب کے مطابق، کون درست ہے آئین اور ضابطے کے مطابق، اور کون زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ شخصیت ہے، چاہے وہ ادارہ ہے، چاہے وہ گروہ ہے کوئی۔ تو اس لیے گزشتہ 2 سالوں سے ایک کیفیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ پاکستان بھر میں بالعموم جو اکثریت جیتنے والوں کی ہے وہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ یا جو رول آف لاء کی بات کرنے والے وکلاء ہیں۔ ویسے تو ساری رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں جو جبر کا قانون ہے، جہاں آئین کو اٹھا کے پھینک دیا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود الیکشن نہیں پروونسز میں کروائے گئے، اور پھر جو نگران حکومتیں تھیں جو آئین اور قانون کا دیا ہوا جو مینڈیٹ ہے 90 دن کا، اس سے وہ باہر چلے گئے۔ 60 دن کا بھی ہے اور 90 دن کا بھی ہے، 2 صورتوں میں ہے، وہ اس سے باہر چلے گئے، مہینوں کے حساب سے اس سے باہر رہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جہاں کان پر کوئی جوں رینگنی چاہیے تھی نا، وہ نہیں رینگی، کان ہلا بھی نہیں، ایک جسم کا بال بھی نہیں ہلا۔ لیکن قوم جاگی ہے، ادارے جاگے ہیں، انسٹیٹیوشن جاگے ہیں۔ کون سے والے؟ وہ والے نہیں جن سے آپ کی امید وابستہ ہے، وہ نہیں جاگتے، باقی جاگے ہیں۔ اور اسی لیے بار ایسوسیشنز کی میں بات کر رہا تھا، تو وہاں پہ جو اس وقت کے رزلٹ ہیں، میں اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں، اور اسی طرح سے پنجاب کی بات میں نے لاہور کی پہلے کر دی، اور باقی جو بار ایسوسیشنز کی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، آئین کی، قانون کی عملداری کی بات ہے۔ اس لیے وکلاء ناظرین، ایک طرف جو لاہور بار میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے تھے، وہاں پہ دوسری طرف چوری کے مینڈیٹ پر بیگم صفدر امان وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہو رہا تھا، تو وہاں مریم کے پاپا چور ہیں، یہ فلک شکاف نعرے لگ رہے تھے، اور اسمبلی کے باہر میدان جنگ کا منظر پیش ہو رہا تھا کہ تاکہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اسلم صاحب جو نامزد کیے گئے تھے وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ، وہ پہنچ نہ سکے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے، انہیں اسمبلی تک نہ آنے دیا جائے، اس لیے پوری کی پوری فورس لگائی ہوئی تھی۔ حالانکہ حضور اس وقت نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، نگرانوں کی حکومت ہے، لیکن نون نگران نون نواز
اس لیے وہ ایک ہی چیز ہیں، اور وہ سارے کا سارا وہ کچھ کر رہے ہیں جو مریم نے کل آ کے کرنا ہے، جو شہباز گزشتہ کل کر رہا تھا، اور آنے والے کل میں اگر شہباز کو حکومت ملتی ہے تو وہ جو کچھ کرے گا تو نگران وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جا کے مریم سے ملا ہے، اور خوشامدی انداز میں بیٹھا ہوا ایسے ایسے کر کے وہ مسکرا کے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے کوئی شرم نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک 12 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ خوشامدی ٹٹو ہیں، وہ خوشامدی چاپلوس لوگ ہیں، اور انہی چاپلوسیوں کی وجہ سے انہوں نے بڑے اربوں روپے کمائے ہیں، جس طرح سے نون لیگ والے اربوں روپے کما لیتے ہیں چاپلوسی سے۔ آپ کو یاد ہے نا، مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ راستہ مجھے آتا ہے، میں جانتی ہوں، واقف ہوں اس راستے سے کہ جس کی وجہ سے اقتدار ملتا ہے، وہاں بوٹ پالش کرنے پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، اور بالآخر پھر اس راستے کا چناؤ مریم صفدر نے کر لیا۔ 2 صورتوں میں نے بتا دی ہیں کہ ایک جو لاہور کی صورت تھے بار ایسوسی ایشن کی، وہاں کیا نعرے لگ رہے تھے اور اسمبلی میں کیا نعرے لگ رہے تھے۔ اب تیسری جو صورت تھی، تیسرا منظر سندھ اسمبلی۔ سندھ اسمبلی کے اندر چوری شدہ مینڈیٹ والی اسمبلی حلف اٹھا رہی تھی، اور باہر جی ڈی اے ہو، وہاں پہ پی ٹی آئی ہو، وہاں پہ جماعت اسلامی ہو، وہاں پہ جے یو آئی ہو، وہاں پہ اور جو کمپرس جماعتیں ہیں وہ ہوں، سوائے وہ کہ جنہیں مینڈیٹ وہاں چوری کر کے دیا گیا ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی۔ باقی جو تھے وہ وہاں سارے کے سارے احتجاج کر رہے تھے، اور اندر حلف اللہ کی کتاب اٹھا کے اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ کر کے جھوٹے حلف لیے جا رہے تھے چوری شدہ مینڈیٹ پہ، اور باہر لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے تھے، سیاسی کارکنان کو مار پڑ رہی تھی، ڈنڈے پڑ رہے تھے، اور خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑیوں میں گرفتار کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ منظر ہے اس وقت چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومتوں کے بننے سے پہلے کا۔ اب جب یہ حکومتیں بن جائیں گی تو لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، مخالفین کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ ہم بہت تھوڑے دنوں تک دیکھیں گے، اور اگرچہ یہ حکومتیں انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں کی ہیں، اس لیے تھوڑے دنوں تک ہمیں یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ ناظرین، سندھ کی بات کرتے ہیں۔ سندھ کے چیف جسٹس جناب عقیل احمد عباسی، انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ایک بات کی ہے۔ ان کا پریشر کوکر کی سیٹی بجتی رہنی چاہیے، اگر یہ سیٹی بجتی بند ہو گئی تو کوکر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے ریاست، معاشرہ، وطن اور پاکستان کی مثال دی۔ ان کا یہ جو تھوڑی سی سیٹی ہوتی ہے نا، یہ احتجاج کرنا ہے، یہ اپنے حق کی بات کرنا ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا ہے، اپنی آواز پہنچانا ہے۔ یہ سیٹی جب آپ بند کر دیں گے تو یہ معاملہ پھٹ جائے گا، یہ ریاست نہیں بچے گی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اور وہ کیا چیزیں اس وقت ان کے پاس، ظاہر ہے الیکشن کی ریٹیں ان کے پاس آ رہی ہیں، اور بالخصوص ان کے پاس جو بہت بڑا معاملہ گیا تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹویٹر اس وقت بند ہے، اور جو سوشل میڈیا کے باقی، اب الیکشن پہ تو وہ سارا کچھ کلوز کر دیا گیا تھا، تو وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ آواز ہے لوگوں کی، اس کو بند نہ کرو۔ یہ پریشر کوکر کی وہ والی سیٹی آئے گی جہاں سے تھوڑا تھوڑا پریشر ریلیز ہوتا رہتا ہے، اور جس وقت وہ سیٹی بجنا بند ہو جائے تو پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی بات مان لینی چاہیے، وہ باعزت آدمی ہیں، انہوں نے ایک کھری بات کی ہے، ریاست کے حق میں بات کی ہے، سیاست کے حق میں بات کی ہے، جمہوریت کے حق میں بات کی ہے، انسانیت کے حق میں بات کی ہے، اور نظام کے حق میں انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بات سمجھ آنی چاہیے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر زیادہ مسائل ہوں گے۔ ناظرین، صدر مملکت عارف الوی ڈٹ گئے ہیں، پھٹ پڑے ہیں وہ بھی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ سمری آئی کہ آپ اجلاس بلائیے قومی اسمبلی کا کہ جس میں مینڈیٹ چوروں کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، تو عارف الوی نے، میرا خیال ہے اس 5 سالے میں پہلی دفعہ وہ ڈٹے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ڈٹے تھے، لیکن اس میں چونکہ ساتھ والے چوروں کے ساتھ مل گئے تھے، اور جو قانون کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ فلانی چیز واپس بھیج دی تھی اور ڈرافٹ واپس بھیجا تھا،
تو جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ چوروں سے مل چکے تھے، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو صدر صاحب نے شاید منظور کر لیا تھا، وہ ایک تنازع پڑ گیا، جو تنازع ابھی تک اس میں وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو سمری آئی کہ صدر صاحب اسمبلی کا اجلاس بلائیے کہ جو مینڈیٹ چور ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس اس میں اپنے وزیر اعظم کا انتخاب اور باقی عہدوں کا انتخاب کریں۔ عارف علوی صاحب بڑے آئینی اور قانونی انداز سے انہوں نے بات کیا، انہوں نے کہا کہ اسمبلی چونکہ نامکمل ہے، اور کیسے نامکمل ہے، ایک تو چوری شدہ سیٹوں والی بات تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ظلم اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جس کوکر کی پریشر کوکر کی سیٹی والی بات جو چیف جسٹس بلوچستان جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بات کی ہے کہ یہاں بھی انہوں نے صدر مملکت نے یہ کہا کہ ابھی تک اسمبلی نامکمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص سیٹیں ملنی تھی وہ نہیں دی جا رہی، نہ وہ صوبہ میں دی جا رہی ہیں اور نہ ہی وہ قومی اسمبلی میں دی جا رہی ہیں۔ جب تک قومی اسمبلی کی یہ سیٹیں مکمل نہیں ہوتی، ایک تو وہ سیٹیں جن پہ الیکشن ہو چکا ہے، الیکشن اناؤنس کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے، سچے جھوٹے جیسا بھی ہے وہ کر دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن ہونا ہے، جو فہرست دیتی ہیں مختلف سیاسی جماعتیں، پرسنٹیج کے حساب سے انہیں سیٹیں ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ سیٹیں ظاہر ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد انتخابی نشانوں پہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے سنی اتحاد کی جو انہوں نے فارم بھر دیے ہیں، اب اس میں وہ شامل ہو چکے ہیں مجبوری کے تحت، تو اب کو وہ اسپیشل سیٹیں انہیں ملنی ہیں۔ لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن اس قدر بے شرم اور ڈھٹائی پہ مبنی الیکشن کمیشن ہے کہ وہ انہوں نے نہ پنجاب کا فیصلہ کیا، نہ کے پی کا کیا، نہ کسی اور جگہ کے کیا، پی ٹی آئی کے حوالے سے یا سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، اور نہ ہی وفاق کا فیصلہ کیا۔ اس لیے صدر مملکت ڈٹ گئے ہیں۔ اگرچہ دوسری طرف کہا گیا نہیں وہ بلائیں گے اجلاس تو کوئی بات نہیں جی، قومی اسمبلی کا اسپیکر بلا لے گا، لیکن وہ غیر آئینی اجلاس ہوگا، وہ غیر قانونی اجلاس ہوگا، وہ تماشا ہوگا، وہ تھڑے کا تماشا ہوگا، اور تھڑے کے تماشے میں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے اور سائفر میں جو سزا ہوئی ہے اس کی اپیلیں دائر کر دی گئی تھیں، اور آج سوموار کے دن وہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ان کے 2 رکنی جو ڈویژن بینچ ہے وہاں وہ لگیں گی اور اس کی سماعت ہوگی۔ آج کی تاریخ میں ہونا یہ ہے کہ آج ابتدائی سماعت کرنے کے بعد اپیلیں ایڈمٹ ہوں گی فار ریگولر ہیئرنگ، اور جو دوسری سائیڈ ہے اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کو نوٹس ٹو اسٹیٹ ہوگا، اور وہ اسٹیٹ اپنی طرف سے آئے گی اور اپنی طرف سے ان کے وکیل آئیں گے، ان کے پراسیکیوٹرز آئیں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے، اور پھر بحث مباحثے کے بعد 2 کام ہونے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سزا ہے وہ معطلی کی درخواست ہے، ظاہر ہے اپیل تو بریت کے لیے ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پہ سزا معطل ہو جاتی ہے 426 دفعہ کے تحت ضابطہ فوجداری۔ اور دوسرا جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ضمانت مل جاتی ہے، ضمانت مل جائے، اپیل پینڈنگ رہتی ہے، اپیل کی سماعت ہوتی ہے، اور اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں مقدمات میں جس طرح سے پہلے مقدمے میں بھی خان صاحب کو سزا دی گئی ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا، آرٹیکل 10A کے مطابق انہیں موقع نہیں دیا گیا اپنی شہادت صفائی پیش کرنے کا، 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی متنازع ہے، اور باقی جتنی شہادت آئی ہے اس پہ سرکار کی طرف سے سرکار اپنے گواہ لا کے جرم ثابت کر رہی تھی، اور سرکار نے اپنی طرف سے ڈیفنس کونسل دے کے تو آئیں بائیں شائیں کروا کے تو فرضی سی جرح کروا کے انہوں نے جرم ثابت کروا دیا، اور پھر سزا بھی دے دی، اور رات 2 بجے تک یہ ساری پروسیڈنگ بھی چلتی رہی۔ اس لیے یہ سزا معطل بھی ہونی ہے اور بالآخر یہ اپیلیں منظور ہونی ہیں، اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے سارے مقدمات میں جن میں سزا دی گئی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف تو کوئی کیس بنتا ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹے مقدمات میں انہیں بھی سزا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فلسطین مشکلات میں ہے، فلسطینی مشکل میں ہے، غزہ والے مشکل میں ہیں، بے گھر ہیں، شہادتوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے، زخمیوں کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزادی کے لیے اسباب پیدا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے۔ اور آج جو شب گزری ہے، شب برات، اس برات کے سبب اللہ پاک اس بابرکت رات کے سبب بھی
فلسطینیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔